یہ بھی اس میں اعظم ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے، لیکن دعا تھوڑی سی لمبی ہے۔ امیجز بنانے والے امیجز بنائیں اور اس کو بہت دھیان سے لکھیں۔ جو الفاظ میں پڑھتا ہوں وہی الفاظ لکھیے۔ پہلے میرے ساتھ دعا کے جملے آپ پڑھ لیجئے، پھر میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ عربی کے جملے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہ جملے نکلے ہیں اور صحابہ کی زبان سے بھی یہ جملے نکلے ہیں، اس لیے میں جملے پڑھاتا ہوں۔ ان جملوں میں بہت نور ہے۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی تمام تعریفوں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ زمین و آسمان کو نمونے کے بغیر بنانے والے ہیں۔ اے عظمت اور جلال اور انعام اور احسان کے مالک، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور جب بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، اس لیے یہ جملے بھی یاد کر لیجئے۔ جتنے اس میں اعظم بتا رہا ہوں سب پڑھ سب یاد کر لیجئے۔ دو منٹ کا یا 5 منٹ کا سبق ہوتا ہے، یاد کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، نا امید نہ بنیے۔ اصل میں حدیث شریف میں سبق کے متعلق قصہ آتا ہے، وہ قصہ بھی مختصر سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ رکوع، سجدہ اور تشہد سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا میں یہ جملے کہے، صحابی نے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ترجمہ میں کر چکا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ایسے نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے واسطے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔ امیجز بنانے والے امیجز بھی بناویں اور ساتھ میں ترجمہ بھی لکھ لیں تاکہ عربی پڑھنے والے جو وہ عربی پڑھ سکیں، عربی نہ پڑھنے والے ہوں تو وہ اردو پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ چونکہ یہ دعا میں نے پڑھ لی، اس میں اعظم ہے، حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا، اور اللہ اس امت کو مسجد والا بنا دے۔ ہر فرد امت کو تیرے دین کے کام سے جوڑ دے، اپنے دین کے کام کے لیے ہر فرد امت کو، ہر مرد اور عورت کو تو قبول فرما۔ اور جو بھی اے اللہ ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، تیری اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اور جو بیمار ہوں، جس لائن کی بیماری میں ہوں،
عافیت کے ساتھ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اور خاص طور سے اس وقت میں تہجد کے وقت میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ جس نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔